جناب علی علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. خاکہ آپ نے دیکھا ہے یا اگر باوجود نہیں بھی دیکھا تو ہم اس سے متعلق ایک عمومی انداز میں سوالات کریں گے. موضوع تھا عدل. ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں. جناب علامہ لیاقت حسین نظری صاحب تشریف فرمائے, مولانا غلام نظر وانی صاحب تشریف فرمائے. بہت شکریہ, بہت نوازش. یہ اس خاکے میں بھی اسی طرز کی بات تھی, ویسے بھی بہت زیر بحث آتی ہے بات. یہاں پر بات ہو رہی ہے اولاد, بیٹے اور بیٹی میں کے ساتھ والدین کس طرح برتاؤ کرتے ہیں, اس تناسب کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ عدل کا معیار کا خیال رکھا جاتا ہے یا نہیں. یہ بڑا ایک کیا ٹرکی سا ٹاپک بھی ہے کہ چونکہ جس طرح اس میں کہا کہ بھائی اب وہ والد نہیں چاہتا کہ بچی اس انداز سے پڑھے, بچی چاہتی ہے پڑھے. کیا اس میں توازن کس طرح قائم رکھنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم بھائی. دیکھیں واقعی ایک بڑا معاشرتی ٹچی سا موضوع ہے اور بڑی کربناک موضوع ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تھی تو لوگ اپنے منہ کو بسورتے تھے اور منہ بناتے تھے کہ بچی کیوں ہوئی ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. غصے کی وجہ سے ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے کہ بچی پیدا کیوں ہوئی ہے. حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے, جس کو چاہے بیٹے عطا کرے. یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کیا. اس میں ایک جملہ اس سے ہٹ کے بھی کہوں گا کہ ہمارے ہاں جو آنے والے بہو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بیٹیاں ہی لا رہی ہے, لڑکیاں ہی پیدا کر رہی ہے. بھائی پیدا کرنا رب تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. صورت شکل دینا, پیدائش یہ اللہ کے ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں نہیں کہ کیا پیدا کرے کیا نہ پیدا کرے. ایک تو یہ بہت غلط قسم کا رویہ. پھر وہ زمانہ جاہلیت کے اندر وہ جو بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا, تو قیامت کے دن وہ بچیاں بھی آئیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. وہ موعودہ آئے گی کہ بھائی مجھے کس جرم کے اندر قتل کیا گیا. تو ایک تو وہ معاشرہ تھا جو بالکل بچیوں کو قتل کر دیتا تھا. آج ہمارے ہاں اگرچہ قتل نہیں کیا جاتا لیکن حقوق کا قتل کیا جاتا ہے. وسیم بھائی یہ اتنا ایسا موضوع ہے کہ آپ یقین کریں اس پر ہم محراب و منبر پہ بھی بہت سخت قسم کا بولتے ہیں کہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, عمرے کر رہے ہیں, لیکن بچیوں کی وراثت دینے کے لیے تیار ہیں. یعنی ایک تو وہ بندہ ہے کہ جس کو دین سے تعلق ہی نہیں ہے اور جو دین کو اور آخرت کو سمجھتا نہیں. ایک وہ آدمی ہے جو دین کے معاملات پورا کر رہا ہے لیکن وراثت دینے کی جب باری آتی ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں میں وراثت نہیں دے سکتا ہوں, میں نے تحفہ دے دیا, گفٹ دے دیا, شادی کر دی. بھائی وہ شادی تو آپ نے اپنی شان و شوکت کے لیے کی ہے, وہ تو آپ نے اپنے لیے سارا کچھ کیا ہے. جو وراثت کا حق ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. دوسرا جو آپ نے فرمایا اولاد کے درمیان عدل نہ کرنا. ایک تو بچیوں اور بچوں کے درمیان فرق کرنا, یا بچوں کے درمیان بھی کسی کو وہ کہتے ہیں کہ فیورٹزم, کہ یہ بچہ بڑا پیارا ہے اس کو یہ دے دو بھائی, اس کو دے دو. دیکھیں اس کے درمیان ایک واضح اصول اسلام نے عطا فرمایا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم, فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو. ایک بڑے مشہور صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے جلیل القدر صحابی رسول, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ کے والد آپ کو لے کر آئے اور کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو نعمان بن بشیر کو ایک غلام ہبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے والد سے پوچھا کہ کیا دوسرے بچوں کو بھی دے رہے؟ کہا نہیں دوسرے بچوں کو تو نہیں دے رہا ہوں. فرمایا بالکل ہبہ نہیں کر سکتے آپ. فرمایا دینا ہے تو سب کو گفٹ دو. ٹافی دینی ہے یا سونے کا بسکٹ دینا ہے یا اینٹ دینی ہے, دینا ہے تو پھر سب کو دو, نہیں دینا تو نہیں دو. فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو, ہبہ کرنا ہے تو سب کو کرو. اب اس کے اندر والدین پسند ناپسند کی بنیاد پر کرتے ہیں. دیکھیں زندگی کے اندر یہ ایک جملہ میں کہوں گا جلدی سے, وراثت کا تو قرآن نے حق دے دیا کہ یہ اس کی کیٹیگری ہے. زندگی کے اندر جب آپ گفٹ کریں گے, ہبہ کریں گے, تو اس میں آپ جو ہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو اس میں آپ کو برابری برابری کے ساتھ کرنا پڑے. سر ایک تو یہ اس اعتبار سے بھی اگر آپ چاہیں تو بتائیے گا, اور دوسرا یہ بھی کہ اس موضوع سے جو خاکے میں دکھایا گیا اس سے ہٹ کے بھی ذرا گفتگو اگر اور پھیلائیں, یہ بھی خیال کرنا چاہیے والدین کو کہ بھائی نیچرل ہے کہ بالکل ممکن ہے کہ ایک بچہ آپ کا زیادہ انٹیلیجنٹ ہو, ایک کم انٹیلیجنٹ ہو, ایک بچہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی میں زیادہ تیز ہو, دوسرا نہ ہو, یا آپ کا بیٹا کسی چیز میں بہت اچھا ہو, کسی اور کا بیٹا نہ ہو, آپ کا بیٹا کسی چیز میں کتنا اچھا نہ ہو اور دوسرے کا بیٹا ہو. جب آپ بار بار, ایک ہوتا ہے تربیت اولاد کی, اس کو آہستہ آہستہ آپ چیزوں میں پالش کریں, وہ تو ٹھیک ہے. جب بار بار آپ پن پوائنٹ کر کے اس کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو وہ یہ کر رہا ہے تم نہیں کر سکتے, وہ یہ کر رہا ہے تم یہ, تو پھر تو آپ
بچے کو اندر سے مار ہی نہیں رہے ہوتے اس کا تو کانفیڈنس یہ وہ سب کہ یار میں کون ہوں, مجھ سے کیوں نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. جیسا کہ قبلہ نے بھی فرمایا, آپ نے بھی فرمایا, بالکل صحیح ہے یہ بات کہ تربیت اولاد کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو ضرور دیکھیں کہ اگر کسی کی کیپیبلٹیز زیادہ ہیں اور کسی کے اندر فرض کریں کیپیبلٹیز کم نظر آتی ہیں, تو ایک تو یہ کہ ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا کبھی بھی, یہ ہمیں دین بھی الاؤ نہیں کرتا, عقل و شعور بھی الاؤ نہیں کرتا. ججمنٹل ہونے کی اجازت نہیں ہے. صحیح ہے. کسی کا بھی ہڈن پوٹینشیل کسی وقت بھی سامنے آ سکتا ہے. صحیح. مجھے تو معلوم ہے وہ وسیم بادامی بھی نا کہ جس کو اس کے ٹیچر نے جو ہے اردو کے اندر نمبر کم دے دیے تھے کہ بھئی اس کے نمبر, اور ماشاءاللہ آج وہ بچہ جو ہے وہ اردو کے لیے ایک طرح سے الحمدللہ. تو یہ چیزیں ہیں کہ جب آپ جو ہے بچپن میں آپ جو ہے وہ ججمنٹل ہو رہے ہوتے ہیں اور کسی بھی بچے کے حوالے سے. اور یہ جو بات ہے جو خاکے کے اعتبار سے بھی عرض کروں کہ بیٹی کو تعلیم سے محروم کیا, وراثت سے محروم کیا, یعنی وراثت سے محروم کیا یہ بہت بڑا ظلم ہے, لیکن تعلیم سے محروم کیا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظلم ہے. آپ نے اگر اپنی نسلوں کو, اپنی معاشرے کو, اپنی قوم کو اگر پروان چڑھانا ہے تو آج بیٹیوں کی تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ اہم ترین چیز ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک زمانہ تھا جس کا قبلہ نے تذکرہ کیا کہ پیغمبر اکرم کا زمانہ جو اس دور میں تھا, اور وہ شاید اب بھی کہیں نہ کہیں جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے, کہ جو ہے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. آج قتل نہیں کرتے, حقوق کا قتل کریں, وہ ایک افراط یہاں پر موجود ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ اس افراط کے نتیجے میں ایک تفرید جنم لیتی ہے, یعنی ایک ایکسٹریم کے نتیجے میں ایک دوسرا ایکسٹریم جنم لیتا ہے کہ پھر بات وہاں تک جاتی ہے کہ خیر میں اس کو وہ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن میرا جیسے میری مرضی تک بات چلی جاتی ہے. اور پھر جناب علی جو ہے وہ آپ ان حدود کو کراس کرتے ہوئے نظر آتے کہ جو کسی بھی اسلامی یا انسانی معاشرے میں, تہذیبی معاشرے کے اندر وہ جو ہے وہ قابل برداشت نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. تو اسلام نے جو ہے وہ ہمیشہ ہر جگہ پر اعتدال کی بات کی ہے. وہ جو ہم کو بچپن میں پڑھایا گیا وہ اپنی جگہ صحیح ہے. the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. وہ ہاتھ جو گہوارے کو جھلا رہا ہے در حقیقت یہی وہ ہاتھ ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے. یعنی جناب فاطمہ زہرا جب وہ چکی چلا رہی ہیں تو وہ صرف چکی, السلام علیہ, جب وہ صرف چکی چلا رہی ہے تو صرف چکی نہیں چلا رہی, وہ گویا وہ ہاتھ جو ہے کائنات کو چلا رہا ہے, وہ حسن حسین کو پال رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ بات ہی الگ ہو جاتی ہے اور کہاں تک جو ہے وہ شخصیات پہنچتی ہیں. تو بچیوں کی تعلیم پر توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے. ان کو حدود و اخلاقیات, جو کل بھی ہمارا موضوع تھا اخلاقی خانوادہ کے اعتبار سے, یہی بچیاں جب صحیح تعلیم لے کر جاتی ہیں وہ پورے خاندان کو بدل دیتی ہیں, نسلوں کو بدل دیتی ہیں. اس سٹوری کے اندر جو ہے وہ فرض کرنے ایک خاص انداز دکھایا گیا کہ بھئی باپ نے بچوں کو تعلیم سے محروم کیا, وراثت سے محروم کیا, اور بچی تکلیف میں آئی. فرض کرنے بچی تکلیف میں نہ ہوتی, بہت ہی اچھی جگہ شادی ہوئی ہوتی, تب بھی باپ کو حق نہیں تھا کہ وراثت سے محروم کرتا. بہت اچھے خاندان میں شادی ہوئی تھی, تب بھی باپ کو حق نہیں تھا جناب علی کہ جو اپنی بیٹی کو تعلیم سے محروم کرتا. اور یہ دکھایا گیا مثال کے طور پر کہ جو ہے بچے جو ہے برا سلوک کر رہے ہیں, بیٹے برا سلوک کر رہے ہیں, بھئی بہت اچھا سلوک کر رہے ہوتے, تب بھی آپ کو اس بات کی اجازت تھوڑی مل جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ بیٹوں کی خاطر بیٹیوں کا حقوق جو ضائع کر دیں. تو بنیادی طور پر اعتدال کے راستے کو اپنانا اور جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. قرآن نے بہت کلیئر لکھا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی. دیکھو عدل کے راستے کو اپناؤ, صحیح ہے, یہی جو ہے وہ تقوی سے نزدیک ہے. اور ایک جملہ میں کہوں, یہ علمی بحث ہو جاتی ہے علماء میں, بلکہ مباحثہ ہو جاتا ہے کہ عدل جو ہے نا وہ ایکولیٹی کا نام نہیں ہے. عدل جو ہے وہ ہر شے کو اس کا جائز حق دینے کا نام ہے. ہم کہتے ہیں وضع شیء علی موضعہ. 4000 روپے کا جوتا ہوگا وہ پیر میں جائے گا, 40 روپے کی ٹوپی ہوگی وہ سر پہ جائے گی. 40 روپے کی وجہ سے اس کو میں ٹوپی کو پیر میں نہیں ڈال دوں گا, اور 4000 روپے کی وجہ سے جو ہے وہ جوتے کو سر پہ نہیں رکھ لوں گا. جوتے کا حق یہ کہ وہ پیروں میں رہے تو وہ پیروں میں رہے گا, اور ٹوپی کا حق یہ کہ وہ سر پر رہے. تو آپ نے بہرحال یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جو ہے وہ کس کا حق پروردگار نے کیا معین فرمایا. نظام وراثت کے اندر آپ کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں دی قرآن نے. کہا ہے کہ ٹھیک ہے, ہاں وصیت کے اندر 1/3 کے اندر ہمارے پاس جو فقہ کا قانون ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کو آپ نے کچھ کم زیادہ کرنا ہے 1/3 میں آپ کا رائٹ ہے, وراثت وصیت میں آپ کر دیں. لیکن اس بنیاد پر کہ میں جہیز دے چکا ہوں, اس بنیاد پر کہ میں تحفہ دے چکا ہوں, اس بنیاد پر جناب علی کہ میں نے شادی بہت اچھی کر دی ہے, جو قبلہ نے کہا کہ وہ آپ نے اپنی شان و شوکت کے لیے کی تھی, بچے کی خواہش پر بھی کی تھی, زندگی میں جو دو دیا وہ گفٹ ہے. وراثت کے قانون میں آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں ایک یہ تو مسائل تو ڈسکس ہو گئے کہ یہ مسائل پیول کر رہے ہیں, ذرا حل کی طرف آئے کہ اس میں کیا کریں. اب پریکٹیکلی سچویشن یہ ہے کہ
بیٹیاں چاہتی ہیں کہ بھائی ہم اگر فلاں جگہ پڑھیں فلاں جگہ پڑھیں، والد یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن یہاں اس جگہ کے ماحول کا یہ مسئلہ ہے، اس جگہ کے ماحول کا ہے، اور اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے، مسائل بھی تو بات ہو گئی. اب ذرا کوئی ایسی صورت بتائیں کہ ذرا عملاً اس کا کوئی حل بھی نکلے. اور یہ نہیں، یہ آپ نے صحیح بات فرمائی ہے کہ اگر یہ اس چیز پہ ڈیبیٹ ہو کہ بھئی کہاں پڑھنا چاہیے، کہاں ماحول اچھا ہے، کہاں ماحول اچھا نہیں ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اس میں والدین جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر سوچے. وہ اپنے دیکھیں دنیا کا ایک فرد ہے، ہر آدمی دوسرے کے ساتھ بھائی بھی ہوتا ہے نا، تو بھائیوں کے اندر بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے، صحیح ہے. دوستوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. لیکن ایک اولاد ہوتی ہے کہ اس کو ہم بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بڑھ رہے ہیں. والدین کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے جو اچھے والدین وہ کبھی بھی برا نہیں چاہتے. تو اس پر تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اور جیسے قبلہ نے اشارہ فرمایا، میں بہت ہی احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے، میں اس لیے پہلے آپ کو بتا دیا کہ باقی جو کچھ ہوگا وہ آپ کے اوپر ہوگا. احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھیں پھر اس کی خرابی یہ ہوتی ہیں کہ پھر نکل پڑتے ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی. دیکھیں اصول یہ تھا، ہم اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر عورت کے حقوق پر کون بات کر سکتا ہے؟ ہماری آواز سے بڑھ کر کس کی آواز ہے؟ کہتے ہیں نا کہ علماء نہیں بولتے، علماء سب سے زیادہ، لیکن علماء اصول پر بولتے ہیں. آپ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم نے پلے کارڈ اٹھائے ہوں گے کہ بچی کو وراثت دو، وراثت اس کا حق ہے. بچی کو جو وراثت چھینے کے نام پر جو قرآن سے تم شادیاں کر کے بچیوں کو بٹھایا ہوا ہے، اس پر علماء کرام سب مکاتب فکر کے علماء کرام بغیر کسی مسلک کے تفریق کے سب آواز بلند کرتے ہیں اس کے اوپر. آنر کلنگ جو ہوتی ہے، ناحق طور پر بچیوں کو قتل کیا جاتا ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کے اندر قانون لیں اور آپ جو ہے نا بچی کو آنر کے نام پر اور عزت کے نام پر قتل کریں. یہ وہ بنیادی چیزیں، تعلیم کی جیسے بات کی. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وائف اور ہمارے اچھی جو عزت دار پردہ دار خواتین ہیں کسی لیڈی ڈاکٹر کو دکھائیں. تو بھائی لیڈی ڈاکٹر تیار کرو گے تو لیڈی ڈاکٹر ہوگی نا. بچیاں ٹیچر ہوں گی، بچیاں ڈاکٹر ہوں گی، تو بچیاں ہماری ان کے پاس جائیں گی. تو ایک حدود و قیود میں رہ کر کبھی بھی علماء نے یہ نہیں کہا. بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑا بڑا سسٹم ہے، سارے کا سارا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر والدین کہتے ہیں کہ یہاں خرابی ہے تو بچیوں کو والدین کی بات کو رکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے. لیکن یہ جو ہے جو بلا وجہ، اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے کوئی دھکا لگا رہا ہے، ان چیزوں کو آپ عورت کے حقوق کے نام پر آواز بلند کر رہے ہیں کہ جو لگتا ہے نہیں ہے کہ حقوق نہیں ہے. حقوق سے زیادہ کوئی اور حقوق لگ رہے ہیں اس کے پیچھے، اور اس سے زیادہ کوئی اور معاملات لگ رہے ہیں. ہاں جو اصولی بات ہے ہم اس کے لیے سب سے زیادہ آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہیں کہ بچیوں کو وراثت میں حق دیا جائے. ان کا جو تعلیم کا حق ہے ان کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جائے. دیکھیں نا کل بات ہو رہی تھی، ایک سوال آیا کہ بچی کو ہم قرآن کے سائے کے اندر رخصت کرتے ہیں. آپ قرآن کے سائے میں رخصت تو کر رہے ہیں، چلو آپ نے جو 2-4 گھنٹے جو کوئی ناچ کود کی اس کے بعد آپ رخصت کرنے لگے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کے بعد اس قرآن میں سے کچھ بتائیں تو صحیح اس کو تعلیم، چاہے دینی تعلیم ہو یا چاہے دنیاوی تعلیم ہو. بچی جب تعلیم حاصل کرتی ہے وہ سنورتی ہے، جیسے قبلہ نے فرمایا، تو پوری ایک نسل اور پورے کا پورا ایک خاندان جو ہے وہ سنور جاتا ہے. اس لیے بچوں کے حقوق، ان کی وراثت، ان کے درمیان عدل و انصاف بالکل کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمایا جس کو اللہ نے بچیاں عطا فرمائی. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بچیوں کے اوپر خرچ کریں گے، اس کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ بھائی بیٹوں کو پڑھاؤ، ان پہ خرچ کرو، ان کو زیادہ تعلیم دو، مہنگی تعلیم دو. بچیوں پر خرچ کر کے کیا کرو گے؟ ریٹرن تو کچھ ہوگا نہیں. اللہ کے بندو اتنا بڑا ریٹرن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بچیوں سے آزمایا گیا، ایک بچی ملی یا 2 بچیاں ملی یا بہنیں ملی، ان کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کیا، ان کی شادی کی خرچہ کیا، فرمایا جنت میں میرے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ. اللہ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ وہ بچیاں کنہ لہو سترم من النار، فرمایا کہ جہنم کے درمیان وہ آڑ بن جائے گی. تم کہتے ہو ریٹرن کیا ملا؟ اس سے بڑا ریٹرن کیا چاہیے کہ ان بچیوں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرما رہا ہے اور جہنم سے آپ کو محفوظ فرما رہا ہے. کیا بات. آخر میں بھی چاہوں گا کہ اسی پہ آپ بھی بات کیجیے گا کہ وہ جو کہا نا شیروں میں کہ زندہ درگور کر دی جاتی ہیں سارا کچھ، وہ میں نے کہا کہ کسی نہ کسی فارم میں، اس فارم میں تو آف کورس نہیں، کسی نہ کسی فارم میں کبھی کبھی لگتا ہے یوں موجود ہے کہ آج بھی میں نے لوگوں کے چہرے اترتے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے دیکھیں. اسپتال میں مردہ خانے کا سما دیکھا ہے، جیسے لگ رہا ہے کہ پیدا نہیں ہوا بلکہ کوئی مر گیا ہے کہ یار بیٹھی ہوئی ہے. یہ سنے خود. اور پڑھی لکھی فیملی، پڑھی لکھی کہنا ویسے جھوٹی ہے، یہ پڑھا لکھا ہوتا ہے شرکت کیوں کرے گا، لیکن جو ہماری سوسائٹی میں پڑھے لکھے کے جتنے بھی معیار ہیں کہ اچھا پہنا ہوا ہے، اچھے پیسے، 4 جملے انگلش کی بھی بول، ان فیملیز کو میں نے دیکھا ہے کہ جیسے اسپتال میں ایک مردہ خانے کا سما ہو کہ بیٹھی ہوئی ہے بھائی. تو آپ بھی اس بارے میں آپ فرمائیں گا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ یعنی کلیئر سی بات ہے نا. دیکھیے ایک ہے جہالت، ایک ہے جاہلیت.
ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم کا جو دور تھا وہ جاہلیت کا تھا، صحیح ہے۔ جہالت کا نہیں تھا۔ جہالت کا مطلب ہے آپ جاہل ہو اور جاہلوں کی طرح سے رہو۔ جاہلیت یہ ہے کہ آپ صاحب علم ہیں اور جاہلوں کی طرح سے رہیں۔ جو پیغمبر کا دور جاہلیت تھا وہ اتنا زیادہ جاہلیت کا نہیں تھا جتنا آج ہمارا دور ہے، کیونکہ آج ہم پڑھنے لکھنے کے بعد جو آپ نے بات کہی بالکل صحیح بات کہی کہ ہم پڑھنے لکھنے کے بعد جو ہے وہ جاہلوں کی طرح سے رہ رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس بہت ساری باتیں کلیئر ہیں۔ میں صرف ایک جملہ کہوں گا، ڈاٹرز آر ناٹ ٹینشنز، دے آر ایکول ٹو 10 سنس۔ صحیح، بیٹی جو ہے وہ ٹینشن نہیں ہے، وہ 10 بیٹوں کے برابر ہے۔ صحیح ہے، اور ہم نے دیکھا ہے واقعاً کہ جب بیٹیاں گھر میں آتی ہیں، گھر کی رونق، گھر کی عزت، گھر کی وقار کو وہ جس بلندی پر لے کر جاتی ہیں۔ اور ہم نے کئی سارے کیسز میں دیکھا ہے، بلکہ اکثر کیسز میں دیکھا ہے جہاں بیٹے بعض اوقات ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، وہاں بیٹیاں جو ہے مردانہ وار اپنے ماں باپ کے لیے کھڑے ہو جاتی ہیں بلا مبالغہ۔ یعنی اس کے یہ اندر دیکھی ہوئی مثال ہے نا، بالکل دیکھی ہوئی مثالیں سر، بالکل دیکھی ہوئی یعنی مثالیں۔ صرف خاکے تک محدود نہیں ہے یہ صرف بات۔ خاکی کے تک محدود نہیں ہے، یہ بات سچائیاں ہیں۔ تو بہرحال بیٹیوں کی عزت، اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے شہزادی کونین کو جو ہے وہ جو اس عزت اور جس مقام اور جس بلندی پر پہنچایا کہ جب تشریف لاتی تھی تو پیغمبر کے اپنے مقام پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ایک طرف شہزادی کونین کی عزت ہے، وہ مقام و مرتبہ ہے، لیکن دوسری طرف دنیا کو یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یار، بیٹی کو یہ عزت بھی دی جا سکتی ہے کہ رسول جیسا باپ ہے، اور بیٹی جب آتی ہے تو اب کھڑے ہو جاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اپنے مقام پر بٹھاتے ہیں عزت۔ تو عزت دینے کا یہ انداز پیغمبر اکرم کے پاس سے ہمیں ملنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت کو بلکہ پوری انسانیت کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ باتیں جو ہو رہی، جو قبلہ نے کہا، اتنے بڑے پلیٹ فارم سے ہم جب یہ آواز اٹھا رہے ہیں بیٹیوں کے حق میں، خواتین کے حق میں، عزت کے حق میں، ماں بن کر کس عزت پہ پہنچتی ہیں، بہن بن کر کس عزت پہ پہنچتی ہیں، بیٹی بن کر کس عزت پہ پہنچتی ہیں، شریک حیات بن کر کس لیول پہ پہنچتی ہیں، یعنی ہر اعتبار سے جب خواتین کی تربیت صحیح ہوتی ہے، میں پھر یہ کہوں گا علم، صحیح علم، تمام جو ہے وہ شرائط و قیود کے ساتھ جب علم دیا جائے گا، اور علم کے زیور سے ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی خواتین کو آراستہ کریں گے، آپ یقین جانیے ہمارا جو ہے وہ انداز بدل جائے گا، اور انشاءاللہ ہم بلندیوں پر جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت نوازش قبلہ علامہ لیاقت حسن ندوی صاحب، مولانا غلام نظر رحمانی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ایک ہم وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔